السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس وے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں کہ دو موضوع پہ، ایک شاہ محمود قریشی صاحب جو آج رہا ہو چکے ہیں اڈیالہ جیل سے، اور دوسرا آزاد کشمیر میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 جون کو، اس کے حوالے سے۔ تو ناظرین، پہلے ہم بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ آج وہ جب اڈیالہ جیل سے رہا ہو کے آئے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کیا، بعد ازاں انہوں نے اپنی فیملی کا شکریہ ادا کیا، جن میں انہوں نے اپنے بچوں کا اور اپنے مسز کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کی مسز کا آپریشن تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، تو ان دنوں میں ان کو اسلام آباد آنا پڑا کیونکہ ان کے سر پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہوں تو لہٰذا مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا۔ وہ اسلام آباد آ گئے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں انہوں نے مجھے اجازت دی، اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو دوسری طرف انہوں نے پھر یہ بتایا کہ میں جناب اب اس کے بعد اپنے مرشد سے جا کے ملاقات کروں گا، مرشد سے ملاقات کرنے کے بعد ساری صورتحال میڈیا پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ تفصیلاً اشتراک کروں گا اس کا۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم کہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک جو بیانیہ تھا، اس میں مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں جو ہے نا احتمال آیا کہ ممکن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سابقہ تحریک انصاف کے عہدیداران جب وہ وہاں سے جیل سے نکل کے آئے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو پریس کانفرنس میں بعض کا کہنا یہ تھا کہ میں اب اپنی جو ہے نا سیاست کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اس کے بعد میرا کوئی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، کچھ نہیں۔ یہ کہا کہ اب ہم باقی کا ٹائم بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ فی الحال ہم ریسٹ کریں گے، تو اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب اس طرح کی ساری ان کی جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی ذرا ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دیکھی میں نے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے قید تنہائی میں کافی وقت ملا، 1 ماہ کا ٹائم ملا، تو اس میں میں اپنی سیاسی بصیرت کے پیش نظر کافی چیزیں میں نے سوچی، اور سوچنے کے بعد اب میں وہ تمام جا کے اپنے مرشد سے جو ہے نا شیئر کروں گا، ان کے ساتھ ان کی تفصیلی بات چیت کروں گا، تو پھر اس کے بعد آ کے میں پریس کانفرنس کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اتنا ٹائم قید تنہائی میں سوچا، اب اس کے بارے میں کیا سوچا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا شاہ محمود قریشی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا۔ اب وہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس کریں گے تو دیکھا جائے گا کہ وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ اسی طرح وفاداری میں رہیں گے یا خان صاحب کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ وقت سے پہلے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس کے متعلق وقت آئے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، تو مجھے بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، دوسری طرف آزاد کشمیر میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ تشریف لے کے گئی تھی ادھر، ایک جلسے سے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ خطاب کے دوران انہوں نے کافی تنقید کی تحریک انصاف کے چیئرمین پہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو ملک میں انتشار پھیلایا، جلاؤ گھیراؤ کیا، ہم کسی بھی طرح ان کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی اہم چیز جو آج میں نے تبدیلی دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کشمیر کے بارڈر پہ جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی، اس سے پہلے میں کیونکہ دیکھتا تھا کافی وہ تنقید کرتی تھی پاک فوج پہ، لیکن اس دفعہ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری طرف اس وقت حکومت بھی کیونکہ آزاد کشمیر میں پی ڈی ایم کی ہے، اور اب یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو اہم چیز ہے کہ اب خان صاحب نے جو کمپین کی، وہ خان صاحب نے صرف ایک ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ اس وقت تحریک انصاف کو ووٹ دیں، سپورٹ بھی کریں، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تحریک انصاف اس وقت صرف اور صرف ملک میں انصاف کی جدوجہد کے لیے جو ہے نا کوشاں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی۔ تاہم یہ ساری صورتحال تو الیکشن کی تھی، اب الیکشن کی ان کو فکر تو بڑی اچھی خاصی نظر آئی مجھے۔ بہرحال دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ایک اور جماعت بھی ہماری ہے جو 22 جو ہے نا مئی سے کراچی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو بالکل کہیں بھی ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو دکھا نہیں رہا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو نہ دکھانے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کہ جس وقت پورے ملک میں ایک مہنگائی کا ایک طوفان ہے،
باقی سیاسی جماعتیں شاید اپنی جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یا اپنی گورنمنٹ کو سیٹل کرنے کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے، وہیں ہماری ایک جماعت جو ملک پاکستان بچاؤ لانگ مارچ کر رہی ہے، اور اس کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ملک میں جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، تو اب اس کو بالکل کہیں کوریج نہیں مل رہی، تو اب اس کو کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، تو اس سمجھ سے بھی یہ چیز باہر ہے کہ ایک طرف خان صاحب کو بھی بلیک آؤٹ کر دیا، دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا، تو پیچھے ایک پی ڈی ایم اکیلی ہی جماعت بچ جائے گی۔ تو اگر اس طرح الیکشن کرنے ہیں تو پھر میرے خیال سے الیکشن کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، تو آپ یہ کر لیں کہ سب کو گراؤنڈ سے نکال کے خود ہی کھیلنا شروع کر دیں اور اس میں یہ کہیں کہ میں ون کر لیا ہے، تو یہ میرے خیال سے ون والی سچویشن ہوتی نہیں ہے، اور نہ یہ کسی میرے خیال سے کوئی جو ہے نا ایک نیوٹرل آدمی اس کو قبول کرے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن جب 2008 یہ 8 جون کے ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں، اس کے نتائج کیا آتے ہیں، اور جب دوسری تحریک لبیک پاکستان جب اسلام آباد پہنچتی ہے اپنا لانگ مارچ لے کے، تو اس کے نتائج کیا آتے ہیں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔